اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ورسوله، او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأہلہ وذریاتہ وصحابتہ ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. آزادی کے دن جیسے جیسے قریب آتے ہیں تو اس کی تقریبات کے لیے تیاریاں بھی عروج پہ جاتی ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں چوکوں میں، چوراہوں میں بڑے بڑے اسٹالز لگے ہوتے ہیں جہاں پہ پرچموں کی بھرمار ہوتی ہے. لوگ بیجز خریدتے ہیں، پرچم خریدتے ہیں اور آزادی کی تقریبات کو منانے کا پورے ملک کے اندر اہتمام کیا جاتا ہے. اور ہر ملک اپنا یوم آزادی بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتا ہے. لیکن اس یوم آزادی پہ بطور شہری کے ہم سب کو یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ آزادی ہم نے کیوں لی تھی، کس مقصد کے لیے لی تھی، آزادی ہم نے کس سے لی تھی اور آزادی کے لیے کیا کیا قربانیاں دی گئی تھی، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہماری جو سمت ہے، ہماری جو منزل ہے، کیا وہ درست ہے، ہمارے اقدامات کیا اس منزل کو پانے کے لیے صحیح سمت میں جا رہے ہیں یا دوسری سمت کے اندر جا رہے ہیں. ہمارا یہ ملک یہ دنیا میں دوسرا وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا ہے. آج بہت سے لوگ جس میں ہمارے شرافیہ بھی ہیں، بس اوقات ہمارے کالم نگار، تجزیہ نگار، یہ لوگ بھی ہیں. یہ لوگ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ ملک لیا گیا تھا تاکہ قائد اعظم اسے سیکولر ملک بنائے، اسے آزاد ملک بنائے، کہ جہاں ہر کام کی آزادی ہو، ہر چیز کی آزادی ہو اور یہاں پہ سیکولر بن کے لوگ زندگی گزار سکیں. آج اس بات کا چرچا بہت زیادہ کیا جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اس ملک کے حصول کا مقصد یہ سیکولرزم ہے، آزادی ہے، اور اس ملک میں تمام قسم کے کام کرنے کی، چاہے وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، اسی مقصد کے لیے یہ ملک لیا گیا ہے، تو پھر الگ ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ آج ہمارے پڑوسی ملک کے اندر جمہوریت ہمارے ملک سے زیادہ مضبوط ہے. ہمارے ملک میں تو کئی دہائیاں ڈکٹیٹر کھا گئے، وہاں تو ایک مرتبہ بھی کوئی عامر فوجی حکمران نہیں آیا، تو ہمیں بھی ان سے علیحدہ ہو کے کیا فائدہ حاصل ہے؟ اگر یہی آزادی اور لبرلزم اور سیکولرزم، یہ ساری کی ساری چیزیں، اگر یہ ہمارا مقصد تھا اس ملک کے حصول سے، تو پھر ہمارے پڑوسی ملک کو دیکھ لیجیے، معاشی ترقی میں وہ ہم سے آگے. پڑوسی کو دیکھ لیجیے کہ وہ اپنی لبرل اور اپنی آزادی کے معاملے میں وہ ہم سے بہت آگے ہے. تو پھر ان سے الگ ہونے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں کہ ہم علیحدہ ملک حاصل کریں تاکہ ہم یہاں پہ آزادانہ طور پر اپنی مرضی منمانی کر سکیں. اور دوسری جانب سے اگر یہ مقصد تھا اس ملک کے حصول کا کہ مساجد بنیں،
مدارس بنیں، ہم نمازیں پڑھیں اور ہمیں دین کی محنت اور جد و جہد کے لیے آزادی ہو، تو یہ چیز آج ہمارے پڑوسی ملک میں موجود ہے۔ بریلوی مکتب فکر کا سب سے بڑا مرکز بریلی شریف آج ہمارے ملک میں نہیں ہے، ہمارے پڑوسی ملک میں ہے۔ تبلیغی دعوت و تبلیغ کی محنت کا سب سے بڑا مرکز جہاں سے یہ محنت چلی تھی ہمارے ملک میں نہیں ہے، پڑوسی ملک کے اندر۔ دیوبند مکتب فکر کا سب سے بڑا ادارہ دارالعلوم دیوبند وہ ہمارے ملک میں نہیں ہے، پڑوسی ملک میں۔ مساجد وہاں پہ بھی ہیں، مدارس وہاں پہ بھی ہیں، اور مسلم کمیونٹی کے اسکول بھی ہیں، کالجز بھی ہیں، یہ ساری چیزیں بھی ہیں۔ تو پھر الگ ملک لینے سے اگر صرف نمازیں پڑھنا مقصد ہے، یا الگ ملک لینے سے صرف یہاں پہ مساجد اور ادارے بنانا مقصد ہے، تو یہ تو وہاں پر بھی ہے۔ تو اس ملک کے حصول کا مقصد نہ یہ تھا کہ سیکولر طریقے سے یہاں پہ زندگی گزاری جائے اور اس ملک کو سیکولر اور آزاد ملک بنایا جائے، اور نہ ہی یہ مقصد تھا کہ اس ملک کے اندر ہمیں دین پر عمل کرنے کی اجازت ہو۔ یہ دونوں مقصد نہیں، بلکہ اس ملک کے حصول کا مقصد تھا کہ ایک ایسا ملک ہو جہاں پہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنیاد ہو، ایک ایسا ملک ہو جو ریاست مدینہ کی برانچ ہو، ایک ایسا ملک ہو جہاں پہ اسلامی قوانین مکمل طریقے سے نافذ ہوں، ایک ایسا ملک ہو جہاں ان دفعات کے مطابق قوانین بنائے جائیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے خطبے میں شامل تھی، ایک ایسا ملک ہو کہ جو دنیا کو دکھایا جا سکے کہ یہ وہ ملک ہے جس کے قانون بھی اسلامی ہیں، جس کا کلچر بھی اسلامی ہے، جس کے لوگ بھی اپنے مسلمان ہونے پہ فخر کرتے ہیں، اور جس کے نظام کے اندر وہ بات ہے جو دنیا کے کسی ملک کے اندر نہیں ہے۔ یہ اصل مقصد تھا اس ملک کے حصول کا، اور یہی وہ نعرہ تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اسے یہ مقصد تھوڑی تھا کہ لا الہ الا اللہ کے نعرہ، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کے ایک ایسا ملک لے لیں کہ جہاں ہم صرف نمازیں پڑھیں، یا ایسا ملک لے لیں کہ جہاں ہم سیکولر بن کے زندگی گزاریں، جہاں قانون انگریز کا ہو اور آزادی اور مرضی اور منمانی ہر ایک کو ہو، جیسا چاہے جو چاہے کرتا رہے۔ یہ مقصد نہیں تھا۔ اس کا نام جو پاکستان رکھا گیا تھا، پاکستان، یہ کس لیے رکھا گیا تھا؟ یہ پاک کلمے کی مناسبت سے تھا کہ اس کو پاکیزہ دھرتی قرار دیا گیا، پاکیزہ سرزمین قرار دیا گیا، کہ جس کی بنیاد وہ نظام مصطفیٰ کی بنیاد پر ہو، جس کا قانون اسلامی دفعات کے مطابق ہوگا۔ اور یہی بات قرارداد مقاصد کے اندر طے کر کے متفقہ طور پر تمام جماعتوں نے حصہ بنا دی تھی آئین کا اور قانون کا، کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس ملک کا کوئی بھی قانون وہ اسلامی دفعات کے مطابق، اس ملک کا ہر قانون اسلامی دفعات کے مطابق ہوگا، اور اس ملک کا کوئی بھی قانون اسلام اور اس کی تشریحات کے بالکل خلاف نہیں ہوگا۔ اور یہی وہ دو قومی نظریہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ ملک الگ ہوا تھا، اور یہ دو قومی نظریہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے پس منظر میں یہی دو قومی نظریے تھے۔ ہجرت کس لیے کی گئی تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد کیا مسلمان بیت اللہ میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ بالکل پڑھتے تھے۔ ان کے اسلام کے قبول کرنے کے بعد علانیہ طور پر مسلمان دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ ان کے اسلام کے قبول کر لینے کے بعد مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن رکاوٹ یہ تھی کہ یہاں پر قانون اپنی مرضی کا نہیں ہے۔ یہاں پہ مسلمان اقلیت ہیں، مسلمان تھوڑے ہیں، اس لیے مجبور ہیں کہ وہ اسی قانون کو اپنائیں جس قانون کو یہ کفار کہتے ہیں اور کفار بنائے ہوئے ہیں۔ اس بنیاد پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، اور یہ ہجرت یہ انڈیا کا شہر چھوڑ کے نہیں ہوئی تھی، یہ شہر مکہ چھوڑ کے ہوئی تھی، جس مکہ شہر کے قرآن قسمیں کھاتا ہے،
اس مکہ شہر کو چھوڑ کے ہجرت ہوئی تھی، اور یہ اس مسجد کو چھوڑ کے ہجرت ہوئی تھی جس مسجد میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر اجر رکھتی ہے۔ اور یہ پیغام تھا ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کہ 1,00,000 نمازوں کا اجر و ثواب یہ اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، اس سے زیادہ بڑی چیز یہ ہے کہ ثواب چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو لیکن نظام وہ ہو جو نظام مصطفیٰ ہو، قانون وہ ہو جو قانون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، نظریہ حیات وہ ہو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں، دے کے گئے ہیں۔ اس بنیاد پہ یہ ہجرت کی تھی، اور صرف ہجرت نہیں تھی، صرف ہجرت نہیں تھی، جن لوگوں نے اسلام قبول کیا فتح مکہ سے پہلے وہ مکہ میں رہے، قرآن کریم نے ان کے بارے میں سورہ نساء کے اندر جو آیات کہیں اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نظام مصطفیٰ، اسلامی نظریہ حیات، یہ ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ قرآن نے بیان کیا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے مکہ کے اندر اسلام قبول کیا اور اس کے بعد ہجرت نہیں کی، اب فرشتے موت کے وقت ان کے پاس آئے اور ان سے آ کر یہ کہا کہ بتاؤ تم نے کیوں ہجرت نہیں کی؟ جب اسلام کا اعلان کیا سب ہجرت کر رہے تھے تو تم نے مکہ کو کیوں نہ چھوڑا؟ فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض، تو ان کا جواب یہ تھا کہ ہماری کچھ مجبوریاں تھیں، ہمارے کچھ حالات تھے، اس وجہ سے ہم نہیں چھوڑ سکے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، فرشتے جواب ان سے کہتے تھے کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی، جہاں مرضی چاہتے ہجرت کرتے جاتے۔ اب اگلی آیات کیا، اب اگلا آیت کا ٹکڑا دیکھیے، قرآن کریم نے ان لوگوں کو کہا جو مکے مسلمان تھے لیکن ہجرت نہیں کی تھی، فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِیرًا، فرمایا کہ مسلمان ہونے کے باوجود ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ برا ٹھکانہ۔ تو اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے؟ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک ملک میں اسلامی نظام کا قیام، اسلامی نظام کے لیے جدوجہد اور اسلامی نظام کی بنیاد پر حکومت ہونا، یہ اللہ کے نزدیک ہر چیز سے بڑھ ہے، اور اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی۔ تو ہمارے اس ملک کو لینے کا، الگ ملک کے جواز کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا، جس کا برملا اظہار قائد اعظم نے بھی کیا، علامہ اقبال نے بھی کیا، اور سارے کے سارے بڑے بڑے جو زعامات ہیں، جو لیڈرز تھے، انہوں نے اپنی تقاریر کے اندر کی۔ لیکن آج ہم جہاں پہ کھڑے ہیں تو ہم دیکھیں کیا ہمارا قانون اسلامی قانون ہے؟ ہمارا نظام حیات وہ اسلامی ہے؟ بلکہ ہم تو اسلام کو چھوڑ کے اس کو اپنے گلے سے اتار کے ہم تو سیکولرزم کی طرف دن بدن تیزی سے چل نہیں رہے، دوڑ کے جا رہے۔ ہمارا کلچر، ہماری ثقافت اور ہماری زبان، ہمارا نظام معیشت، یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھیں، یہ ہمیں یہ سیکولرزم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، لبرلزم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور ہماری سوچ دیکھیں، سوچ ہر آدمی کی یہ ہے کہ ایک بیٹا یہ سمجھتا ہے میں باپ کو جواب دے دوں گا، ہر آدمی سمجھتا ہے میں آزاد ہوں، میں جہاں چاہوں جیسے چاہوں اپنا پیسہ خرچ کروں اور جو چاہوں کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور مجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ یہی تو سیکولرزم ہے، یہی تو وہ کلچر ہے جو یورپی ممالک کے اندر ہے کہ ہر آدمی سمجھے میں آزاد ہوں، ہر بیٹا سمجھے میں آزاد ہوں، ہر بیوی سمجھے میں آزاد ہوں، اور ہر فرد یہ سمجھے کہ میں آزاد ہوں، مجھے کوئی نہ سوال کر سکتا ہے، نہ پوچھ سکتا ہے، نہ میں کسی کو جواب دے ہوں۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، کوئی بھی آزاد نہیں، ہر آدمی اپنے اپنے دائرے میں جواب دہ ہے، اور ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، اور اس کے عمل کا اثر صرف اس تک نہیں ہے، اس کے پڑوسیوں تک بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاقے تک بھی ہے، اور پورے ملک تک بھی۔ یہ وہ چیز تھی جس کی بنیاد پر ہم نے ایک الگ ملک لیا تھا، لیکن آج اس کا وجود ہمیں کہیں نظر نہیں آتا، اور وجود نظر آنا تو دور کی بات ہے،
اس نظام کے اصلاح کی بات آج کوئی بھی نہیں کرتا. کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جو اس نظام کے اصلاح کی بات کرتی ہے. ساری کی ساری سیاسی جماعتیں وہ اپنا ایجنڈا، اپنا منشور وہ رکھتی ہیں، اور اس میں ان کے مقاصد اور اہداف سارے کے سارے پورے طور پر واضح. تو اس ملک کو دو قومی نظریے کی بنیاد پہ لیا گیا تھا، اور لیا کن سے گیا تھا؟ انگریزوں سے چھینا گیا تھا، ہندوؤں سے لیا گیا تھا. اور یہ کوئی 2-4 دن کی محنت نہیں تھی. نواب سراج الدولہ 1887 سے لے کر 1947 تک اس عرصے کے دوران جد و جہد مسلسل ہوتی ہے، بلکہ اس سے پہلے سے 200 سالہ جد و جہد ہے اس ملک کے حصول کے لیے، جس میں قربانیاں دی اور کئی تحریکیں چلی. ٹیپو سلطان کا نام بھی آتا ہے، نواب سراج الدولہ کا نام آتا ہے، تحریک ریشمی رومال چلی، بڑی بڑی تحریکیں چلی اور بڑی بڑی قربانیاں دی گئی. اور الگ ہونے کے بعد، پہلے جو قربانیاں دی گئی ان کا تو شمار ہی کوئی نہیں. الگ ہونے کے بعد جس وقت تقسیم کا اعلان ہو گیا، اس کے بعد 6 لاکھ لوگوں کی شہادت ہوئی تو یہ ملک وجود میں آیا. 6 لاکھ لوگوں کی شہادت، جس میں بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی اور ان کو قتل کر کے کنویں کے کنویں بھر دیے گئے. 6 لاکھ لوگوں کی شہادت کے بعد یہ ملک حاصل ہوا. اور آج ہم دیکھیں کہ آج ہمیں اپنی ثقافت اور اپنے کلچر پہ کوئی فخر نہیں ہے، پڑوسیوں کی ثقافت پہ بھی اور ان کے کلچر پہ بھی ہمیں فخر. آج کا نوجوان وہ ہاتھ میں ہندوؤں کی طرح داغے باندھ کے پھرنے کو وہ اپنا فخر سمجھتا ہے. ہماری شادیاں ساری کی ساری ہمارے پڑوسی ملک کے کلچر کے مطابق ہیں، اور ہمارے تمام تر رواج ہیں یہ ان کے مطابق ہیں. اور ہمارا فخر اپنی زبان پہ نہیں، ہمارا فخر ان انگریزوں کی زبان پہ ہے جن سے ہم نے آزادی حاصل کی. تو پھر یہ کیسی آزادی ہے؟ ہم کیسے آزاد ہیں؟ اور ہم کون سی آزادی کا جشن منا رہے ہیں کہ جس آزادی پر ہم اپنے جھنڈوں کو بلند کر رہے ہیں؟ جن سے لیا گیا تھا آج ہم انہی کے کلچر میں، انہی کے رنگ میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور بلکہ اسی پہ ڈوبے نہیں ہوئے بلکہ اسی پہ ہم فخر بھی محسوس کر رہے ہیں. قرآن کریم نے جس وقت غزوہ بدر مکمل ہوا تھا، اس وقت قرآن کریم نے کچھ آیات نازل کر کے صحابہ کرام کو جو ایک چھوٹی سی ریاست ملی تھی، ریاست مدینہ کی صورت میں، اس کے بارے میں قرآن کریم نے صحابہ کو بتایا تھا کہ یہ ریاست کیا چیز ہے اور پھر آگے تمہاری جد و جہد اور محنت کیسی ہونی چاہیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کی آیات نازل ہوئی تو اس میں یہ کہا گیا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. فرمایا کہ صحابہ یاد کرو اس وقت کو جب تم اقلیت تھے، تھوڑے تھے، تمہیں کمزور سمجھا جاتا تھا، تم پہ تشدد کیا جاتا تھا، اور تخافون ان یتخطفکم الناس، اور ہر وقت اس بات کا دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں آج فلاں کی لاش نہ مل جائے، کہیں فلاں کو قتل نہ کر دیا گیا ہو، تشدد کر کر کے فلاں کی زندگی کا خاتمہ نہ ہو گیا. تو اللہ فرماتے ہیں فآواکم وأیدکم بنصری ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. اللہ نے پھر تمہیں پناہ دی اور اللہ نے تمہاری مدد کی اور اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا کی، اور یہ سارے کا سارا کرم اس لیے ہوا کہ تاکہ تم اللہ کے اس نعمت پر اس کے شکر گزار بن جاؤ. یہ ریاست مدینہ یہ کس لیے تھی کہ تاکہ اس نعمت پر اللہ کے شکر گزار بن. آج یہ آیت کریمہ اگر ہم آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد کے معاملات کو دیکھیں تو یہ بالکل ہم پہ فٹ آتی ہے. ہم جب ہندوؤں کے ساتھ تھے، انگریزوں کے ماتحت تھے تو اقلیت تھی، ظلم بھی تھا، تشدد بھی تھا، اور نہ نوکریاں تھی اور نہ ہی کسی نوکری کے لیے ہم حقدار تھے، کچھ بھی نہیں تھا. تو اللہ نے اس ملک کے صورت میں ہمیں ٹھکانہ بھی دیا، پناہ بھی دی، اور ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال ایک ملک عطا کیا.
اور پھر اس کے ساتھ اللہ نے ہمیں امن عطا کیا، سکون عطا کیا. یہ کس لیے کہا لعلکم تشکرون، تاکہ اس نعمت پر تم شکر ادا کرو. تو پہلا سوال تو یہی ہے، کیا ہم اس ملک کو نعمت سمجھتے ہیں؟ شکر گزاری تو بات کی بات ہے، شکر تو اگلا مرحلہ ہے. پہلا سوال یہ ہے کیا ہم اس ملک کو نعمت سمجھتے ہیں؟ آج ہم اس ملک کو بدقسمتی سے نعمت ہی نہیں سمجھتے. اور پھر قرآن کریم نے صحابہ کرام سے کیا کہا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. فرمایا یہ نعمت تمہیں اللہ نے دی ہے، اس کا شکرانہ کیا ہے؟ فرمایا دو کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس نعمت کی قدردانی کو مزید بڑھا دے گا اور نعمت میں اضافہ کرے گا. اور وہ دو کام کیا تھے؟ فرمایا پہلا کام یہ ہے کہ کسی حالت میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرنا. اور یہی بات تھی جس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بیعت لیا کرتے تھے. قرآن کریم نے سورہ ممتحنہ کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عورتیں بیعت ہونے کے لیے آئیں تو اس نے ایک شک یہ تھی وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، کہ یہ عورتیں کسی نیکی کے معاملے میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں کریں. لیکن آج ہم اپنے ملک کا قانون دیکھیں اور ہم اپنی انفرادی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ ہم جگہ جگہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پہ بھی تلے ہوئے نظر آتے ہیں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر. ہمارے قوانین بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں بن رہے ہیں، بلکہ جو حمایت میں تھے ان کو نکالا جا رہا ہے. ہمارا نصاب دیکھ لیں، اس نصاب کو پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو اس میں ایسی ایسی باتیں پڑھنے کو ملیں گی کہ نوجوان بچوں کے اعتبار سے وہ ان کی مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے بالکل مخالف. لا تخونوا اللہ والرسول، یہ پہلی بات تھی جو شکر گزاری کی صورت تھی کہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ماتحت کرو. آج دنیا کے کئی ممالک آپ دیکھیں کہ جہاں پہ حجاب پہ پابندی ہے لیکن وہاں کے رہنے والے مسلمان اس پابندی کے باوجود وہ حجاب کو اپنائے. اور اپنے ملک کو دیکھیں کہ یہاں آزادی ہے ہر چیز کی، اور لگتا نہیں ہے کہ یہ ملک ایک اسلامی ملک ہے. اسے اسلام کے نام پہ لیا گیا، دین کے نام پہ لیا گیا، لا الہ الا اللہ کے نام پہ لیا گیا. تو پہلی بات یہ تھی. اور دوسری بات ہی وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. فرمایا جو ذمہ داریاں اللہ تمہیں دیں گے، پبلک کی ذمہ داریاں ہوں، تمہارے عہدے ہوں، اقتدار ہو، ان ساری ذمہ داریوں میں تم نے کرپشن اور خیانت نہیں کرنا. آج اپنے ملک کے اداروں میں جو کوئی ایک دو نہیں، لمبی چوڑی فہرست ہے، کوئی ایک ادارہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئیڈیل ادارہ اس میں کرپشن نہیں. آپ کو کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرنا ہے، آپ کا جائز حق ہے، آپ کو اس کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے. ایک آئی ڈی کارڈ کیا ہر شہری کا بنیادی حق نہیں؟ ہم میں سے جس آدمی کو واسطہ پڑتا ہے کیا بغیر رشوت کے عزت کے ساتھ آسانی سے بن جاتا ہے؟ ایک پاسپورٹ کیا ایک شہری کا بنیادی حق نہیں؟ لیکن اس کے لیے کس قدر ضلالت اور کتنی رشوت ہے جس کو دیے بغیر آپ کا کام نہیں ہو سکتا. ڈرائیونگ لائسنس ایک شہری کا کیا بنیادی حق نہیں؟ لیکن آپ جس سے بھی پوچھیں کہ تمہارا ڈرائیونگ لائسنس ہے، اگر وہ کہے گا ہے تو اگلا سوال یہ کہ کیسے بنا، اور اگر وہ کہے گا نہیں ہے تو آپ پھر اس سے پوچھیں کہ کیوں نہیں بنواتے. اس کا جواب یہی ہوگا کہ جانا ہے تو ہم نے ٹرائی میں فیل ہی ہونا ہے، تو جب پیسے ہوں گے بنوا لیں. یہ وہ بنیادی حقوق ہے جس کی میں نے بات کی ہے. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ صحابہ کرام کو قرآن کریم نے کہا تھا کہ اگر تم نے اس ریاست مدینہ کی نعمت کی قدر کرنی ہے
تو اس کی قدر کی ایک صورت یہی ہے کرپشن سے، خیانت سے اپنے آپ کو روکنا ہے، اپنے آپ کو باز رکھنا ہے۔ آج ہم ایک چھوٹے معاملے سے لے کر ایک بڑے معاملے تک کہیں تک بھی چلے جائیں، یہ خیانت اور یہ کرپشن یہ ہماری جڑوں میں بیٹھ گئی ہے۔ ہمارا کوئی جائز کام بھی اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس کام میں پڑ جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف قسم کے عذاب آئیں گے۔ اور اسی سورہ انفال کی گزشتہ آیات میں قرآن کریم نے کہا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً۔ فرمایا پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے پھر صرف وہ کرپٹ لوگوں پہ نہیں آتا، بدکار لوگوں پہ نہیں آتا، پھر نیک اور بد سارے کے سارے اس کی لپیٹ میں پکڑے جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے صحابہ کو متوجہ کر کے فرمایا کرتے تھے اس عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو جو ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس میں شریف لوگ بھی آئیں گے، اس میں بدمعاش بھی آئیں گے، اس میں نیک بھی آئیں گے، بد بھی آئے گا، کرپٹ بھی آئیں گے، امانت دار بھی آئیں گے۔ اور وہ عذاب کیا ہوگا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 عذاب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پہ مسلط کر دیتا ہے جو ان 2 چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ پہلا عذاب آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ پھوٹ پیدا کر دیتا ہے، اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، وہ ایک پیش میں نہیں رہتے، ایک قوم نہیں رہتے، ان کو باہر سے آگے دشمن نہیں مارتے، ان کو اللہ تعالیٰ اندر سے ان پہ عذاب یہ آتا ہے کہ وہ اختلاف اور انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج ہم اگر اپنے ملک کو دیکھیں، بلوچستان کے لوگ وہ الگ احتجاج کر رہے ہیں، KPK میں لوگ الگ احتجاج کر رہے ہیں، اور کشمیر کے لوگ ان کے الگ مطالبات ہیں، اور پنجاب والے تو اپنی نیچر کے اعتبار سے ہی ظلم سہنے کے لیے تفریق در تفریق قومیت کی بنیاد پر ملک ڈوب رہا ہے، ساری سیاسی جماعتیں ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب باہر سے کس دشمن کی ضرورت ہے؟ آپ غزہ کی مثال دیکھیے، 18 لاکھ لوگوں کی آبادی تھی، آج 9واں مہینہ شروع ہو گیا ہے، 18 لاکھ کو پوری دنیا مل کے فتح نہیں کر سکتی۔ صرف ایک بات ہے کہ وہ 18 لاکھ لوگ یہ عزم کر چکے ہیں کہ ہم نے سرنڈر نہیں کرنا۔ آج ہم دیکھیں اپنے ملک کا حالات، آج ہم اپنے ملک کے حالات دیکھیں، تقسیم در تقسیم ہے۔ بلوچستان والوں کو آپ بلوچستان میں پنجابیوں کا قتل عام نہیں، پنجابیوں کو چن چن کے قتل نہیں کیا جاتا۔ ایک پنجابی کا جو پنجاب کا شہری ہے اس کا کیا جرم ہے؟ یہ وہ نفرت ہے، یہ وہ اختلاف ہے، یہ وہ پھوٹ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ان 2 چیزوں کی مخالفت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر یہ عذاب ڈالے گا۔ اور یہ عذاب کیوں ڈالا ہے؟ اجتماعی گناہوں کی وجہ سے، اجتماعی نافرمانی کی وجہ سے۔ اور دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا عذاب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو تم پہ مسلط کر دے گا۔ اور یہ مسلسل ہم دیکھتے چلے آتے ہیں، مسلسل دیکھتے چلے آتے ہیں۔ میں گزشتہ کئی سالوں سے عرض کر رہا ہوں اور اب بھی دوبارہ یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے سارے کے سارے حکمران سود لینے کے معاملے میں ایک پیج تھے۔ ہماری آمدن کا 85% حصہ سود کی مد میں جا رہا ہے، تو ہمیں حکمران دینا بھی چاہیں تو کیا دیں؟ حسن بصری کو اگر ہم اپنے ملک کی حکومت دے دیں تو 15% میں سے 25 کروڑ کو کیا دیں گے؟ یہاں پہ غوث پاک کو حکومت دے دیں تو 85% سود دے کے 15% میں سے وہ عوام کو کیا دے گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کرے گا، اور ظالم حکمران کہاں سے آئیں گے؟ آسمان سے نہیں آئیں گے۔ ہم جب حکمران کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ شاید کے وزیر اعظم، شاید کے 4 صوبوں کے وزیر اعلیٰ، لیکن حکمران میں وہ ساری کی ساری مشینری آتی ہے جو نظام حکومت کے کسی نہ کسی درجے پہ بیٹھی ہوئی ہے، گورنمنٹ کے کسی نہ کسی سیکٹر میں کسی نہ جس اسکیل پہ بھی بیٹھتے ہو ملازمت کرنا، یہ سارا آوا یہ بگڑا ہو۔
اور تیسری بات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی، آپ نے فرمایا جب یہ حالات ہو جائیں گے پھر نیک لوگ بھی دعا کریں تو اللہ ان کی دعا کو بھی قبول نہیں کرے، پھر اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں کرے، اس لیے کہ یہاں دعا کی ضرورت نہیں ہے، یہ دعاؤں سے خراب نہیں ہوا، یہ کرتوتوں سے خراب ہوا۔ تو جو اپنے عمل سے خراب ہوا ہے اسے جب تک اپنے عمل سے درست نہیں کریں گے وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو جب اکثریت بگڑ جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک لوگوں کی دعائیں بھی اجتماعی معاملات میں اللہ تعالیٰ رد کر دیتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ اسی صورتحال سے ہمیں سامنا ہے، یہ 3 قسم کے عذاب ہم پر مسلط ہیں، اس لیے نہ ہم قوم ہیں، نہ ہم متحد ہیں، نہ ہم ایک ہیں، اور کسی بھی معاملے پر ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں سوائے کرپشن کے، ظلم کے، زیادتی کے، دوسروں کے حق تلفی میں اور دوسروں کو نچوڑ دینے، اس معاملے میں ہم سب ہیں۔ تو پھر ملک کیسا، آزادی کیسی، قوم کیسی، اور پھر جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر اصلاح کا کون سوچے، پھر اس ملک کی تعمیر کا کون سوچے۔ اور آخری بات اور گزارش بھی ہے کہ یہ ملک اشرافیہ کا نہیں ہے، یہ ملک عوام کا ہے، تو اس کی اصلاح عوام نے کرنی ہے، اشرافیہ نے نہیں کرنی ہے۔ ہمارے جتنے ججز ریٹائرڈ ہوتے ہیں کہاں جاتے ہیں؟ ملک چھوڑ جاتے ہیں۔ ہمارے جتنے آرمی سے بڑے بڑے آفیسر ریٹائرڈ ہوتے ہیں کہاں جاتے ہیں؟ ملک چھوڑ جاتے ہیں۔ ہمارے حکمران ان کے پاس 2-2 3-3 ممالک کی نیشنلٹی ہیں، ان کی اولادوں کے پاس ہیں، تو انہیں کیا ضرورت ہے اس ملک کی سوچنے کی، اس ملک کی اصلاح کی؟ یہ سوچنا تو اس کو ہے جو اس ملک کا شہری ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ شہری بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ہر شہری یہ کہتا ہے بس میرا گھر، بس یہی کل کائنات ہے، یہی کل پاکستان۔ اس لیے وہ اپنے گھر کے دروازے سے جیسے ہی نکلتا ہے تو کچرا بالکل اس کے آگے ہی پھینکتا ہے۔ گھر صاف ہونا چاہیے، گلی کے اندر جتنا مرضی کچرا، گلی کے اندر جتنا مرضی گلی کے اندر گھر کے سامنے جتنا مرضی کچرا پھینکتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا ملک ہے، اس ملک کی اصلاح اور اس کے لیے اقدامات یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم پر یہ فریضہ ہے کہ ہم اس جشن آزادی کو، اس یوم آزادی کو یوم احتساب بنائیں اور انفرادی طور پر اپنا قبلہ درست کریں۔